बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 3 जनवरी 2024 है और आम इंतखाबात होने को बस कह सकते हैं कि 36 या 35 दिन जो हैं वो रह चुके हैं। और आम इंतखाबात के 35 दिन पहले की जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को इंतखाबी मैदान से जो है वो बाहर या कर दिया गया है या फिर करने की तरफ मामला जा रहे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट को भी बलाखिर फतह कर लिया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने वो जो एक फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI का इंतखाबी निशान बैट बहाल करे और इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट किए जाए और PTI के जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवारान हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो भी उनकी स्क्रूटनी का अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल नहीं किया था, तो आज वो जो जस्टिस कामरान मियां खेल साहब थे उनके फैसले को या जो स्टे आर्डर था या जो हुक्म इम्तनाई थी उसे ख़त्म कर दिया गया है और अब मामला डिविजनल बेंच की तरफ चला गया और यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था 22 दिसंबर 2023 वाला वो अब बहाल हो चुका है। अब PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच की कार्रवाई का इंतज़ार करे या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाए? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि साबित हो चुका है कि वो एक पार्टी बन चुका है, एक फरीक बन चुका है एक पार्टी के खिलाफ, तो अब क्या इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए तहरीक इंसाफ को इंतखाबात लड़ने चाहिए या फिर नहीं लड़ने चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, कई रोज से पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 रोज तक फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करें। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम रुजू करें या फिर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करें और किस मुंह से जाएं कि हम फरीक हैं, हम ये हैं। फिर रास्ता निकाला गया। मुस्लिम लीग नून जो कि बड़ी मोहब्बतें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात और भी जो कन टुट्टी किस्म की जमातें हैं वो भी मैदान में आ गई और उन्होंने तहरीक इंसाफ और इलेक्शन और पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान मियां खेल के खिलाफ उन्होंने बेहुदा प्रोपगंडा शुरू कर दिया और कुछ जो जंग और द न्यूज़ का जो एक सहाफ़ी हजरात हैं उनके ज़रिए, जो कि मीडिया सेल है मुस्लिम लीग नून का बुनियादी तौर पर और NT-PTI सेल है, तो उधर से भी कंपेन शुरू कर दी गई और मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जो हम माहौल देखते थे जब जस्टिस बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उनके खिलाफ जिस तरीके से बेहूदगी के ऊपर मबनी प्रोपेगेंडा कराया जाता था, वो प्रोपेगेंडा फिर कराया गया और आज बिला आखिर वो प्रोपेगेंडा कामयाब हुआ और जो जस्टिस इजाज़ खान हैं पेशावर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने फिर जो हुक्म इम्तना जस्टिस कामरान मियां खेल साहब ने जारी किया था उसे वापस ले लिया और जो स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसले का था वो अब जो है वो बहाल हो चुका है और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बैट से महरूम कर दिया गया है। अब 9 जनवरी को इस केस की दोबारा समाअत होनी है और उस केस के अंदर डिविजनल बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा। तहरीक इंसाफ की पिटीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दलाइल देगा। एक आध अगर और तारीख पड़ जाती है तो बीच में तहरीक इंसाफ के पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि 13 जनवरी तक रिटर्निंग अफसरान ने जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलॉट करने हैं। अगर वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है मामला, तब तहरीक इंसाफ बिल्कुल आम इंतखाबात 2024 से बतौर सियासी जमात आउट हो जाएगी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा ऑप्शन ये है कि वो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहे कि देखें हम इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं, आपके हुक्म के बावजूद ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान आ गए, हमने इस फैसले को भी तस्लीम कर लिया, वो कि आपने हमारे पिटिशनर को सुने बगैर फैसला सादिर फरमा दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चॉइस के ऊपर आपने बिल्कुल उनको एक्सेप्ट कर लिया। देखें, अब मामला ये है कि अब सिर्फ 36-35 दिन पहले आपने एक सियासी जमात को इलेक्शन से आउट कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक सियासी जमात से मुताल्लिक जो रवैया है वो बड़ा खौफनाक हद तक जो है वो जानिबदाराना है और वो सियासी जमात जिसने 2018 के इंतखाबात में 1,70,00,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और जितने भी अब तक सर्वेज आए हैं वो जमात टॉप कर रही है। चंद हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके अंदर भी ट्रेंड्स
جو عوام کے ہیں وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے فوری طور پر رجوع کریں۔ لیکن امکان کم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ والی تھی، اس کے اندر بھی کوئی جو حوصلہ افزا چیزیں ایز سچ نہیں آئیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو از خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کلاس لے لینی چاہیے کہ بھئی آپ نے کیا کارروائی کی ہے۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے لوگوں کو اٹھایا گیا، پولیس نے گرفتار کیا ان کو، ان کے امیدواروں کے تائید تجویز کنندگان کو اٹھایا گیا، جو نظر آتا تھا اس کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ کون حکم دے رہا تھا یہ کم از کم پوچھ لیتے۔ اور الیکشن کمیشن کے جو صوبائی الیکشن کمشنر کا خط آیا تھا وہ ایک بالکل بڑی چارج شیٹ تھی چیف سیکرٹری پنجاب پولیس کے اوپر، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر کیا کارروائی کی؟ یہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا رہے ہیں، اس کے اوپر تو آئین کے آرٹیکل 218 کی جو خلاف ورزی الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان آج خود ایکسپوز ہوئے ہیں، بڑے برے انداز میں ایکسپوز ہوئے ہیں، بدقسمتی سے دل بڑا دکھا بیٹھا ہے کہ یار یہ ہماری جمہوریت ہے، اس طرح سے آپ جمہور چلا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ ملک چلا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ سسٹم چلا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ بڑا تکلیف دہ اور بڑا پریشان کن ہے۔ خیر، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کو عارضی طور پر کامیابی تو ملی ہے، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، اور ویسے بھی ایک قانون فالو کرنے والے ایک شخص کے طور پر، ایک شہری کے طور پر، میں اپنی عدالتوں کے اوپر میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کریں گی اور کسی دباؤ میں آئے بغیر جو ہے وہ فیصلے کیا کریں گی، اور امید ہے اور تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ اب یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا، یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کا اور ان کی پوری لیڈرشپ کا، اور تمام ان کی جو لیگل اس وقت ٹیم ہے ان کا، کہ وہ کس طریقے سے اس ساری صورتحال سے باہر نکالتے ہیں۔ اور اگر تو پشاور ہائی کورٹ کو بھی فتح کر لیا گیا ہے، تو جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ فتح ہو چکی ہے، لیکن وہ چیف جسٹس فتح ہوئے ہیں، آئی ہوپ کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو دیگر ججز ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر فیصلے نہیں کریں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اپنے آپ کو جانبدار بھی شو کر چکا ہے، اپنے آپ کو ایک پارٹی بھی بنا چکا ہے، اور باوجود اس کے اگر پشاور ہائی کورٹ کے ججز اس طریقے سے فیصلہ کریں گے تو یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہوگی۔ خیر، تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں، فوری جائیں، اور گھنٹوں کی دوری کے اوپر ہے سپریم کورٹ آپ سے، پشاور سے اگر آپ نکلیں تو ان کو پٹیشن دائر کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ارجنٹ میٹر ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابات سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی پی ٹی آئی کو انصاف نہیں ملتا کہیں سے، تو پھر تحریک انصاف 2-3 آپشنز کے اوپر غور کرے، سنجیدگی سے غور کرے، جو ایک لسٹ بنا دیں اپنے امیدواروں کی جن کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو جائیں، یا پھر ان کے جو انتخابی نشانات الاٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر سچویشن نہیں بنتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بطور جماعت ایک جماعت کے ساتھ الائنس کر لیں، تحریک انصاف ایک جماعت کے ساتھ الائنس کر لے۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں ابھی بھی ان کے لوپ میں ہیں، جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ شیرانی گروپ صاحب والی وہ موجود ہے، وہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے، MWM مجلس وحدت المسلمین وہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، اور حامد رضا صاحب والی جو سنی تحریک جماعت ہے وہ ان کا ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر کسی لائک مائنڈڈ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر لیا جاتا ہے، GDA کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ جماعتیں جو شیخ رشید صاحب والی جماعت بھی موجود ہے، قلم دباد ان کا انتخابی نشان ہے، تو اپنے پوٹینشل امیدوار جو ہیں اگر ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو اس جماعت کے اندر ان کو شمولیت کروائیں، اور ایک الائنس بنا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں، تو پھر آپ مطلب یہ ساری سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو قانونی بیٹل جاری رکھیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مشورہ میں نے اپنے ویلاگز کے ذریعے دیا بھی تھا کہ تحریک انصاف کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو ایک اور سیاسی جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا لینی چاہیے اپنے نام کے اوپر، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ابھی تک انٹیکٹ ہیں، موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اگر یہ کام قبل از وقت کر لیتی، کسی رہنما کے نام کے اوپر ڈمی پارٹی رجسٹر کروا لیتی، تو آج یہ صورتحال کا سامنا پی ٹی آئی کو نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ خیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان ان کا بلہ جو ہے وہ واپس ملے گا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ان کا حق ہے کہ اگر انٹرا پارٹی انتخابات صرف تحریک انصاف کے آپ نے اس طریقے سے ان کو اڑانا ہے،
تو پھر باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر آپ جو نظر کرم شفقت فرماتے ہیں، تو یہ ایک نیکسس ایکسپوز ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر اور پورا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے، تو قاضی صاحب کو بھی اب اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑے گا۔ قاضی صاحب کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان دیکھنا ہوگا، تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی پاکستانی سمجھنا ہوگا، اور ان کو بھی یہ حق دینا چاہیے جس طرح سے باقی سیاسی جماعتوں کو ہے۔ نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مارشلہ لگائیں، جان چھڑوائیں اور پھر کہانی گول کروائیں، ورنہ اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ اسٹیٹ کے نہیں چلتے۔ پھر آپ سیدھی سی بات ہے کہ آپ ملک میں ایک افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے الیکشن ہوں گے، تو پھر کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ تو پھر ملک کے دشمن جو اقدامات جو چاہتے ہیں، جو ملک دشمن جو چاہتا ہے، تو پھر آپ اس طرف ملک کو نہ لے کے جائیں۔ خدا را خوف کریں، سب پاکستانی ہیں، تمام ادارے محترم ہیں، تمام لوگ محترم ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا احساس کریں، اس طریقے سے لوگوں کی حق تلفی نہ کریں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔